میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا، تو بھی ابھی ناتمام، میں بھی ابھی ناتمام۔ کہتے ہیں عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا۔ انسان کا جو مقام ہے نا کہ اس نے اپنی معراج پانی ہے، تو وہ کس بنیاد پہ؟ وہ عشق خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے۔ تو کہتے ہیں عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا۔ کہتے ہیں اگر تم نے اس معراج تک پہنچنا ہے نا تو اس عشق کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا کلام اقبال ہم نے بال جبرائیل سے سنا ہے۔ ڈھونڈ رہا ہے فرنگ ایشے جہاں کا دوا، وائے تمنائے خواہ، وائے تمنائے خواہ۔ کہتے ہیں ڈھونڈ رہا ہے فرنگ، یعنی جو فرنگی لوگ ہیں، یہ یورپی لوگ جو ہیں، یہ جو مغربی ممالک کے لوگ ہیں، یہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایشے جہاں کا دوام، یعنی جو زندگی میں اپنی جو عیاشی کر رہے ہیں نا، پارٹی وغیرہ جو بھی مختلف چیزیں، ایشے جہاں کا دوام یعنی ہمیشہ کے، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے اسی زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، جو یہ مادہ پرست زندگی گزار رہے ہیں۔ کہتے ہیں وائے تمنا خواہ، وائے تمنا خواہ۔ کہتے ہیں افسوس، وائے کا مطلب ہوتا ہے افسوس۔ کہتے ہیں وائے تمنا خام، تمنا خام کا مطلب ہوتا ہے کہ کچی تمنا، یعنی فضول تمنا جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے صحیح طرح۔ تو کہتے ہیں یہ چیز ہو نہیں سکتی کہ جو زندگی میں عیاشی کریں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے۔ پیر حرم نے کہا سن کے میری روئے داد، پختہ ہے تیری فغا اب نہ اسے دل میں تھا۔ کہتے ہیں پیر حرم نے کہا سن کے میری روئے داد۔ پیر حرم، پیر حرم ویسے کسے کہتے ہیں؟ جو کہہ لیں جو پیر ہے حرم کا، یعنی جو کعبہ وغیرہ وہاں کا جو پیر ہے، یعنی وہاں کا جو امام ہے، پیر حرم نے کہا۔ یہاں پہ یہ اپنے ان کے دوست تھے، میرے خیال سے غالباً نام تھا شیخ عبد القادر، تو انہوں نے ان سے کہا تھا کہ میری بات تو سنو، میری کہانی سنو۔ پختہ ہے تیری فغا، علامہ سے کہا کہ پختہ ہے تیری فغا، فغا کہتے ہیں فریاد کو، یہاں پہ وہ علامہ اپنی شاعری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان کے دوست نے ان سے کہا، پیر حرم نے کہا سن کے میری روئے داد، میری کہانی سن، پختہ ہے تیری فغا، جو تک تیرا کلام ہے بڑا پختہ ہے، اب نہ اسے دل میں تھام۔ کہتے ہیں اسے دل میں نہ تھامو بلکہ اپنی شاعری لکھو۔ اور یہی وہ بندے ہیں جنہوں نے علامہ کو پھر آگے اپنی شاعری لکھنے پہ کہنے ایک طرح سے مائل کیا۔ گرچہ ہے افشائے راز اہل نظر کی فغا، ہو نہیں سکتا کبھی شیوائے رندانہ عام۔ کہتے ہیں گرچہ ہے افشائے راز اہل نظر کی فغا۔ کہتے ہیں گرچہ ہے افشائے راز، افشائے راز کیا کہتے ہیں؟ راز کو ظاہر کرنے والا۔ گرچہ ہے افشائے راز اہل نظر کی فغا، جو اہل نظر لوگ ہیں، جو اہل بصیرت لوگ ہیں، ان کی جو فغا ہے، ان کی جو فریاد ہے، یعنی ان کے جو کلام ہے، جو ہمارے صوفیہ کے اور جو اہل نظر لوگ ہیں، کہتے ہیں وہ افشائے راز ہے، وہ رازوں پر سے پردے اٹھا دیتے ہیں۔ ہو نہیں سکتا کبھی شیوائے رندانہ یا، کہتے ہیں پر یہ جو رندوں کا جو شعبہ ہے نا، رند ویسے شرابی کو کہتے ہیں، اور شرابی کیا ہوتا ہے؟ مست ہوتا ہے۔ یہاں پہ جس مست کی بات کر رہے ہیں وہ خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مست لوگ ہیں، اور وہی اہل بصیرت ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ہو نہیں سکتا کبھی شیوائے رندانہ عام، اور یہ جو عشق والا شیوا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ویسے عام نہیں ہوتا، یہ بڑے کم لوگ ہیں، اور انہی کے کلام سے رازوں پر سے پردے اٹھ جاتے ہیں، صرف ان کی کلام سے نہیں، ان کی باتوں سے۔ حلقہ صوفی میں ذکر بے نم و بے سوز و ساز، میں بھی رہا تشنائے کام، تو بھی رہا تشنائے کام۔ کہتے ہیں حلقہ صوفی میں، کہتے ہیں جو آج کل جو ہمارے سلسلے ہیں، جو موجودہ صوفی ہیں، کہتے ہیں حلقہ صوفی میں ذکر بے نم، بے نم اگر یعنی بغیر آنسوؤں کے، نم کیونکہ پانی سے نکلا، کہتے ہیں بغیر آنسوؤں کے، یعنی دل میں وہ درد نہیں عشق کا۔ بے نم و بے سوز او ساز، بے سوز کا مطلب ہوتا ہے زخم، یعنی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عشق نہیں کہ وہ کہتے ہیں آنسو نکل جائے۔ او ساز، ساز ویسے جس طرح ساز گانا بجانے کا ساز ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نہ اس میں وہ سرور بھی نہیں ہے، وہ مزہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بات نہیں رہی پرانے جس طرح صوفیوں میں تھی۔ میں بھی رہا تشنائے کام، تو بھی رہا تشنائے کام، یعنی میں بھی پیاسا رہ گیا، میرا بھی حلق خشک رہا اور تمہارا بھی حلق خشک رہا، یعنی ہم لوگ صحیح طرح جو ہے نا، ہمارے جذبہ عشق مل نہیں سکا۔ عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا، تو بھی ابھی ناتمام، میں بھی ابھی ناتمام۔ کہتے ہیں عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا۔ انسان کا جو مقام ہے نا کہ اس نے اپنی معراج پانی ہے، تو وہ کس بنیاد پہ؟
وہ عشق خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے. تو کہتے ہیں عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا. کہتے ہیں اگر تم نے اس معراج تک پہنچنا ہے نا تو اس عشق کو ہمیں پانا ہوگا. کہتے ہیں تو بھی ابھی ناتمام، میں بھی ابھی ناتمام. یعنی تم بھی ابھی ناتمام ہو، تم بھی اس عشق پہ پہنچے نہیں ہو اس مقام پہ، اور میں بھی نہیں پہنچا. ہم ساری کہتے ہیں اس مقام تک پہنچے نہیں، تو اس وجہ سے ابھی ہم مکمل نہیں. آ کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز، ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام. کہتے ہیں آ کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا. کہتے ہیں اب تم لوگوں سے فقیری کا جو حقیقی فقیری تھی اس کا راز کھو چکا ہے. ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام. کہتے ہیں ورنہ جو فقیروں کے جو حقیقی جو اللہ کے لوگ ہیں نا، ان کا مال کیا ہے؟ سلطنت روم و شام، بڑی بڑی سلطنت ہے. اور ہمارے ایسے صوفیہ گزرے ہیں جن سے بادشاہ بھی ڈرتے تھے، کانپتے تھے کہ کہیں یہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں نا اشاروں سے ہی کایا پلٹ دیتے. اور ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، جب زلزلہ آیا تو انہوں نے زمین پہ لاٹھی ماری اور اسے کہا کیا میں تم پہ انصاف نہیں کرتا؟ تو زلزلہ رک گیا. یہ حقیقی وہ مال فقیر ہے کہ صرف ظاہری وہ سلطنت نہیں، یہ حقیقی خدا کے جو خلیفہ ہیں، جو اللہ کے نائب بن کے ہیں دنیا میں، پھر وہ پوری حکومت کرتے ہیں زمین پہ. پانی میں کبھی خط ڈال دیتے ہیں تو پانی بھی رک جاتا ہے. اسی کو حقیقی خلافت کہتے ہیں، اور یہ انسانیت کی معراج ہے. اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا، اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں، جس کے لیے نوجوانوں کو جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. جس طرح علامہ خود کہتے ہیں اگر جواں ہو میری قوم کے جسور ہو گئی ہو تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان جسور ہو گئی ہو، نہایت جرت مند اور نہایت غیرت مند، تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. کہتے ہیں جو میرا قلندرانہ کلام ہے یہ کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوگا جس کی بڑی شان و شوکت تھی، جس نے آدھی دنیا فتح کی تھی. شکریہ.